السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم سورۃ القدر سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر۔ صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں سارے قرآن پاک کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اور اس کو بیت العظمت بھی کہتے ہیں۔ اس پر پورا قرآن پاک اسی رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور بیت العزت سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر 23 سال کے طویل عرصے میں قرآن پاک وقفے سے نازل ہوا۔ صاحب تفسیر یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو 41ویں سال کی پہلی صبح سحری کے وقت بروز سموار سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ما لم یعلم تک نازل ہوئیں، اور یہ پہلی وحی تھی۔ پھر مکہ مکرمہ میں قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور قریباً 86 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، جبکہ باقی قرآن پاک مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوا۔ قرآن پاک کی کل 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، جبکہ 6666 آیات ہیں۔ زیر مطالعہ سورہ مبارک کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے جو مختلف تفاسیر کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اطلاع ملی کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہوں گے، 70 سے زائد عمر والے بہت کم افراد ہوں گے، اور یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ازبر تھی۔ پھر ایک موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی تھے، تو آپ نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد اور عابد کا ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا جس کا معمول تھا کہ وہ رات بھر عبادت کرتا اور دن بھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا، اور دوپہر کو تھوڑا سا وقت سوتا اور یوں وہ سستا لیتا۔ یہ عمل اس نے 84 سال تک کیا۔ 84 سال تقریباً 1000 مہینے بنتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو بہت پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، سر جھکا لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، کیا ہوا؟ ایک واقعہ سن کر غمگین ہو گئے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا کہ میری امت کے اکثر افراد کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، اور آج آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 84 سال اس طرح گزارے کہ رات بھر عبادت اور دن بھر جہاد کرتا رہا۔ ہماری تو عمریں ہی 84 سال نہیں ہیں، 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، پھر ان میں سے نابالغی کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ اور صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ نابالغی کے زمانے میں آدمی جو بھی اچھے اعمال کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، اس کا اجر اس کے والدین کو ملے گا، اور اگر نابالغی میں عبادت نہیں کرتا تو اس پر شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے، مگر عادت پڑ جائے گی۔ اگر بچپن میں عبادت نہیں کرے گا تو عادت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے احادیث پاک کے اندر حکم آتا ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے پھر بھی اگر نماز کے لیے نہیں تیار ہوتا تو اس کے اوپر سختی کرو، تاکہ اس طرح سے اس کی تربیت ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کی عمریں ہی 60-70 برس کے درمیان رہیں گی، اور ان میں سے کچھ زمانہ نابالغی کا بھی ہے، تو اس طرح سے وہ بنی اسرائیل کا عابد زاہد وہ تو ہم پر سبقت لے گیا، ہم تو اس لیے پریشان ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارک نازل فرمائی۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک رات ایسی دی ہے کہ جو 1000 مہینے یعنی 84 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اور پھر یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں، کیونکہ دوسرے پارے میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزت کے مقام پر
اور پھر رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلی رمضان المبارک کو معتکف ہو گئے۔ 10 راتیں اعتکاف میں گزاریں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا جس رات کی تلاش میں آپ ہیں وہ ان راتوں میں نہیں ہے بلکہ وہ آئندہ راتوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ساتھی بیٹھے تھے آپ نے ان کو بھی بتایا کہ جس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی ہے کہ وہ آئندہ راتوں میں، لہذا تم میں اگر کوئی ہمت رکھتا ہے تو معتکف رہے۔ چنانچہ 20 رمضان المبارک تک معتکف ہو گئے مگر کوئی اشارہ نہ ہوا۔ جب 20ویں رات مکمل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جس چیز کی طلب ہے وہ آئندہ راتوں میں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے مزید سہولت مل گئی کہ فالتمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29 رات، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رات گردش کرتی رہتی ہے، کسی رمضان میں 21، کسی میں 23، کسی میں 25، کسی میں 27 اور کسی رمضان میں 29 کی رات ہوتی ہے۔ اور اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تحقیق کو تسلیم کر لیا جائے تو صاحب التفسیر لکھتے ہیں بخاری شریف اور مسلم شریف کی تمام روایات منطبق ہو جاتی ہیں، کسی ایک کا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ بخاری شریف میں بھی 21ویں کی روایت بھی آتی ہے، 23، 25، 27 اور 29 کی روایت بھی آتی ہے۔ بظاہر روایات میں تعارض ہے اور ہیں بھی درست۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق بڑی گہری ہے کہ یہ رات پھرتی رہتی ہے، گردش کرتی رہتی ہے، ایک رات میں بند نہیں ہے، لہٰذا 21 والی روایت بھی صحیح ہے، 23ویں والی روایت بھی صحیح ہے، کسی رمضان المبارک میں 21 والی رات قدر کی ہوتی ہے اور کسی میں 23 والی، اسی طرح 25، 27 اور 29 والی روایات بھی درست ہیں۔ تو اس رات کی کوئی ظاہری طور پر علامت نہیں ہے جس سے شناخت ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ جو عوام میں مشہور ہے اس کے بارے میں صاحب التفسیر لکھتے ہیں کہ اس رات میں سارے درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، سب پانی دودھ بن جاتا ہے، اس کی کوئی شرعی علامت نہیں ہے، جیسے نماز، روزے کے لیے، حج، زکوٰۃ کے لیے کوئی ظاہری علامت نہیں ہے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ نماز قبول ہو گئی، روزہ قبول ہو گیا، زکوٰۃ قبول ہو گئی، حج قبول ہو گیا، اسی طرح اس کی بھی کوئی ظاہری علامت نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت ہے جس آدمی کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکریاں جو جمرات کو مارتا ہے غائب ہو جاتی ہیں، اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا اس کی کنکریاں وہی پڑی رہتی ہیں، اس کے بارے میں بھی صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ محدثین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کی بڑی سختی کے ساتھ تردید کرتے ہیں۔ البتہ وجدانی کیفیت پیدا ہو جائے تو شریعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ اور وجدانی کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ عبادت کرنے والے کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، بدن پر لرزہ طاری ہو جائے، قبول ہونے کی کیفیت پیدا ہو جائے، جس کا اس کو احساس ہو تو شریعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے جسم میں درد ہے تو کوئی دوسرا اس درد کو کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ ایک کو بھوک لگی ہے تو کسی دوسرے کو اس کی بھوک کا احساس کیسے ہوگا؟ ایک آدمی کو پیاس لگی ہے تو اس کی پیاس کی شدت کا احساس دوسرے کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر کوئی زیادہ مخلص ہو اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی ایسی کیفیت طاری کر دے کہ اسے کوئی روشنی، کوئی علامت وغیرہ نظر آ جائے تو یہ اس کی حد تک ہے، ظاہری طور پر لیلۃ القدر کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر ہم سورہ مبارک کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اسباب نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔